औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो एजुकेशन गाइड। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम के लिए और तालीमी निज़ाम के हवाले से काफ़ी बातें की जाती हैं, सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की बातें की जाती हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, तकरीरें करवाई जाती हैं और फिर उसके बाद एक लंबी खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। वजह क्या है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ऊपर जाने के बजाय मज़ीद नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम फराहम करने वाले सरकारी इदारे जो हैं वो अपना काम दुरुस्त सिमत में नहीं कर रहे। अगर पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम का पिलर किसी को कहा जा सकता है तो वो पाकिस्तान के निजी इदारे हैं, निजी यूनिवर्सिटीज़, निजी स्कूल्स या निजी कॉलेजेस। मामला क्यों इस तरफ आ रहे हैं कि हुकूमती सतह पर तालीम के फ़रोग़ के लिए कोई बातें नहीं होती या कोई इक़दामात नहीं किए जाते, या शायद हुकूमत समझती है कि वो इक़दामात करे ना करे, जिसको तालीम हासिल करनी है वो करके पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलमिया यही है कि हम लोग नौकरी के लिए या फिर महज तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि हमें यूएस में, यूके में या किसी और मुल्क के अंदर जाके अपनी खिदमात पेश करने का मौका मिल सके। ये पाकिस्तान के साथ एक बदनसीबी होगी कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमार मुस्तकबिल करीब के अंदर इस सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात पेश करने से कासिर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मौक़े मुहैया नहीं किए जा रहे। अगर सिर्फ मैं एक सेक्टर की बात कर लूँ तो उस सेक्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पाकिस्तान में उस सतह पर उजागर नहीं किया जा रहा जिस सतह पर उसको होना चाहिए। आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस महज आईटी और कंप्यूटिंग के नाम पर मुनक्किद की जाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? मिनिस्टर्स को विजिट कराए जाते हैं, लोग आते हैं, स्टॉल्स का विजिट करते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। 3 रोज़ की कॉन्फ्रेंस क्या इस आईटी के सेक्टर को या इस कंप्यूटर साइंस के जो एक इनकलाब बर्पा हो रहा है तालीमी निज़ाम के अंदर, उसको उठाने के लिए काफ़ी है? आज अगर पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट 40 अरब डॉलर्स के करीब है और खाली हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर ली जाए तो वहां पर आईटी एक्सपोर्ट ही 200 अरब डॉलर्स के करीब है। आज हमारे यहाँ आईटी कंपनीज उस सतह पर काम नहीं कर रही जिस सतह पर पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस की ज़रूरत है। आज भी सरकारी महकमों की अगर बात कर ली जाए तो सरकारी महकमों में आज भी वही निज़ाम चलता आ रहा है कि पर्ची बना के दी जाए और उसके बाद फाइल निकाल के उसमें एंट्री कर ली जाए। कंप्यूटर का निज़ाम नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ से भी कोसों दूर दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्या है? हुकूमती सतह पर अगर एक आईटी के मिनिस्टर की ही बात कर ली जाए तो आईटी मिनिस्टर दरअसल आईटी की फील्ड से ही ताल्लुक़ नहीं रखते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। वो एक डॉक्टर हैं, उनको वज़ीर सेहत होना चाहिए, लेकिन उनको वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया है। आगे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री किस जानिब जाएगी? क्या किसी किस्म की मज़ीद ज़बूहाली सामने आएगी या फिर आईटी की फील्ड में वुसअत देखने में आएगी? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंजीनियर ज़फ़र नासिर साहब, डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस मुल्क के अंदर जिद्दत नहीं आ रही है, इस मुल्क के तालीमी निज़ाम में जिद्दत की बातें नहीं की जा रही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में तालीमी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अगर जिस मुल्क में रीढ़ की हड्डी ही मौजूद ना हो वो मुल्क लचकदार ही रहता है। मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में हमारे यहाँ यकीनन बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकी, लेकिन जैसा आपने कहा कि private sector has made tremendous contribution in the last 10 or 15 years. Exactly. So it's a hard fact which cannot be denied. Although the government sector is also playing a major role, but I think a lot is still desired. If you look around the world economy, we find that the world economy is estimated to be around $11.5 trillion. And which is equivalent to 15.5% of the overall GDP of the global economy.
So nowadays we are thinking not just in terms of the traditional sectors which contributes towards economy like agriculture, large industry, etc., etc. We think more in terms of knowledge economy, digital economy. These are the phrases which are now being used, time and again, in order to emphasize the fact that, well, if really you want to make progress, I think the only shortcut available is to adopt information technology and to raise the level of IT education in Pakistan. There is no other alternative left. لیکن حکومتی سطح پر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے معاملات ایسے ہیں کہ ہارڈ فیکٹس یہی ہیں کہ نجی سیکٹر اپنا کام کر رہا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لی جائے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، سرکاری سیکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں لیکن چھوٹے پیمانے پر کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومتی سطح پر آئی ٹی کے حوالے سے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، چاہے وہ سابقہ حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو. آئی تھنک میرے خیال سے موجودہ حکومت نے کچھ کام کیا ہے اس سلسلے میں، آئی ٹی کے حوالے سے خاص طور پہ وہ جو پریزیڈینشیل انیشیٹو ہے جی concerning the introduction of emerging technologies like IoT, AI, blockchain technology, and other technologies. So, there has been some initiative on the part of the government as well. But of course, it's a long way to go. And as you know that we are facing economic downturn at the moment, so the government doesn't have so much of money. Let's be honest with ourselves. So I think the private sector has to play the ultimate role. And hopefully our private sector will be able to show the dynamism which is required to face the future challenges in IT sector. لیکن سر معاملات پھر وہیں آ جائیں گے کہ مائکروسافٹ جو ہے وہ اگر سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے تو مائکروسافٹ انڈیا میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری اب تک اس کی شروع نہیں ہوئی. اگر میں بل گیٹس کی بات کروں گا تو بل گیٹس صاحب یہاں پر پولیو مہم چلا سکتے ہیں، تو یہاں پر سرمایہ کاری کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پر اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز کیوں نہیں کھول سکتے؟ اس کی وجہ تمام تعلیمی نظام کی ایک نکلتی ہے کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل کرنے کا موقع نہیں ملتا. بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو باہر قائم و دائم ہیں ان کے اندر باقاعدہ ان کے لیبس بنے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر سیکٹرز بنائے ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ Well, اس کی بیسک وجہ وہی ہے کہ do we have the well educated manpower, صحیح. Especially in the IT sector, which can really cope up with the future investment which might turn up, fortunately. For example, like CPAC, where China has been investing a lot of money, we will be looking forward to highly skilled labor force, and that labor force and plus the IT knowledgeable people would be required in order to manage and man those industries. صحیح. So the point is that, well, we got to prepare ourselves to ensure that we are really able to cope up with the requirement of the ever increasing industrialization, which might eventually come up through the friendly investment made by the China and other countries. صحیح. چلیں ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا تعلیمی نظام کی طرف ذرا بات کر لیں. آئی ٹی کے حوالے سے بہت بات ہو گئی. تعلیمی نظام میں اس وقت جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ حکومت اب تک کوئی اقدامات کرنے سے قاصر ہے. شفقت محمود صاحب سیاسی بیان دیتے ہیں لیکن وہ تعلیمی لحاظ سے کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک اب تک کی حکومتوں نے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام پہ اتنا فوکس نہیں کیا ہے جو کہ جس کی ریکوائرمنٹ تھی جو کرنا چاہیے تھا. صحیح. If you look at the primary education, we barely meet the literacy level. We talk in terms of literacy and level, not in terms of, highly education level, okay? So, what we need to do is, number one, we must ensure that whatever slogans we've made in the past, that education for all, that was a slogan, which has been repeated by a number of political parties in the past. صحیح. And every now and then people do clamor about it from time to time. But have we really paid any real attention to it? Have we really translated it into some kind of concrete action? Or it's merely a lip service? So that is the question we need to answer.
لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں نجی سیکٹر کی بات کروں تو نجی سیکٹر تو کافی وسعت اختیار کر گیا ہے کہ یہاں پر بڑی بڑی نجی یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز موجود ہیں جس کی وجہ سے تعلیم کی حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس اپارچونیٹیز موجود ہیں. لیکن سرکاری سطح پر ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی اسمبلی میں یہی بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ گرانٹ تک نہیں رکھی گئی جامعات کی تعمیر کے لیے. کیا وجہ ہے سر؟ گنی چنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ کی کتنی یونیورسٹیز سرکاری سطح پر کام کر رہی ہیں؟ I think صرف تعلیم نہیں، اعلیٰ تعلیم کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی حکومت کا کوئی ایسا انیشیٹو نظر نہیں آتا. I think our priorities have been lopsided for some time, and there is need to correct the direction in this regard. صحیح. And probably governments have been taking certain initiatives, but when it comes to concrete actions, sometimes they are just missing. Or somehow or other we run into a kind of a scenario whereby the priorities are suddenly changed. صحیح. Because some other issues have cropped up. I think education and literacy levels, they're synonymous with the realization of a nation as to what extent they really value education. Up till now, I think we have really failed to value the education in terms of a contributor to not only the societal makeup, but also in terms of a contributor towards the national economy, the industry, etc., etc. But I think IT sector is the one which probably can propel and galvanize the other sectors. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں آئی ٹی سیکٹر کی ہی بات کر لوں، آپ انتہائی سینئر آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. اس دور کے اندر جب آپ جو ہے وہ زمانے طالب علمی میں موجود تھے تو اس وقت آئی ٹی سیکٹرز کو کن مشکلات کا سامنا تھا اور آج کے دور میں کن مشکلات کا سامنا؟ In fact, to be honest, when I got my master's from University of Karachi, dates back 1973, there was no concept of IT or computer science education. دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا کسی کا. So it's only in 80s and 90s. In fact, if I tell you about my background, so I had a chance to join FAST, one of the leading institutions of IT in Pakistan. FAST. سر ایک اگر پرسنل آپ سے کوشچن میں کرنا چاہوں، آپ کے والدین اس وقت نہیں بولتے تھے کہ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں آپ کے جو ہے وہ اس فیلڈ میں کوئی آگے معاملات نہیں ہیں، کوئی اپارچونیٹیز نہیں ہیں؟ 1973 میں تو آئی ٹی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئی ٹی ہے کیا. I agree with you. In fact, there was no vision as such. Exactly. So it was only a knock of luck, I would say, that I managed to slip into this kind of discipline. And I remember in those days it was difficult, to differentiate between what computer science is, what software engineering is, and the people used to ask a number of questions. And somehow we were able to translate the vision and initiated what we call the transformation of IT in terms of Pakistani context. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں آئی ٹی کے پازیٹیو وے کے علاوہ اگر آئی ٹی کے نیگیٹو وے کے اوپر ہی بات کروں تو ہیکنگ یا پھر دیگر چیزیں، سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے اور بھی 10 طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ان کے سدباب یا ان کی روک تھام کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ Again, I would say we need to educate people. We got to tell them what is right, what is wrong. صحیح. That's number one. Because unless we provide general awareness to the people, they might just take it as a kind of a joke, as something which is quite entertaining. So as you know that our laws are not so restrictive. That is the problem. We need to apply laws strictly and honestly, with all fairness. And once the society is made aware of the fact that the laws are being applied uniformly, fairly, they will respect the laws. صحیح. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لاس کو جو ہے وہ رسپیکٹ کیا جائے، لیکن اگر معاملات آج کے نظام سے دیکھیں، میں آج کے نوجوانوں کا اگر نمائندہ بن کے بات کروں تو آج کے دور میں ہر کوئی شارٹ کٹ کے اندر لگا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپل کو ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن یہاں پر تو ہر کوئی یو ٹرن لے کے جو ہے وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، تو شارٹ کٹ کے لیے وہ پھر اسی طرح کی چیزوں میں آتے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ You see, my message would remain the same.
being an educated person, in fact, we got to make sure that we do not differentiate between, the educated and the uneducated lot. But we Exactly. need to re-emphasize the fact that, well, educated lot has a greater responsibility to shoulder rather than the uneducated lot. But somehow that we realize, by and large, that the educated lot has been grossly involved in violation of the laws. So what is the reason? सही. And the reason remains the same. Do we apply the laws fairly and squarely and strictly? Are we honest to ourselves? The next thing is, do the parents have the ability to guide their, wards about the evils and the goods? That's another problem. चलो ठीक है, इस पे और मजीद बात होगी. एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों की लाइव कॉल्स को शामिल किया जाएगा. और आप अगर चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से कोई सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कीजिए और हम आपकी बात डॉक्टर साहब से कराएंगे. एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आप लाइव कॉल्स करके डॉक्टर साहब से आईटी और कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से सवालात कर सकते हैं. आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाई जाएंगी और स्क्रीन पे अब से कुछ देर बाद हमारा नंबर भी आ चुका है और आप देख सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से कोई सवाल डॉक्टर जफर नासिर साहब से पूछना चाहते हैं. डॉक्टर साहब, अगर आईटी फील्ड की तरफ एक दफ़ा फिर आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जो अभी इंटरमीडिएट या मैट्रिक के अंदर स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को स्टार्टिंग में किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ये ज़रा बता दें हमारे नाज़रीन को. सबसे पहले तो उनको अपना मैथमेटिक्स यानी रियाजी जो है ना, जी उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. जो भी कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो रियाजी को यानी मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि रियाजी के ज़रिए लॉजिक की बुनियाद पड़ती है. सही. यानी लॉजिक फ्लो ही रियाजी के ज़रिए से करती है. तो आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट लॉजिक. एग्जैक्टली. when you develop a program, you got to understand the logic. So, in fact, anything you do as part of computer science or software engineering, या जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं. तो लॉजिकल कंस्ट्रक्ट का समझना बहुत ज़रूरी है और उसी वक्त पॉसिबल जबकि आपकी रियाजी की जो रियाजत है वो काफ़ी अच्छी हो. उसके बग़ैर आपके लिए आगे चलना मुश्किल होता है. सही. यानी आप अगर रियाजी में बहुत अच्छे नहीं हैं तो हो सकता है कि आप दूसरे एरियाज़ में अच्छे हों, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिहाज से अगर हम बात करें तो रियाजी में एक मुस्तनद यानी आपके अंदर एक मेयार होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किलात होंगी. अच्छा, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आईटी या कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल नहीं की है, लेकिन वो एक तालीम हासिल ये एमबीए करने के बाद या एमकॉम करने के बाद वो चाहते हैं कि वो आईटी में आ जाएं, तो वो शॉर्ट कोर्सेज़ का सहारा लेते हैं. शॉर्ट कोर्सेज़ कितने मददगार साबित हो सकते हैं इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए? यकीन देखिए, एक है एप्लीकेशन साइड और एक है डेवलपमेंट साइड. जी. तो ये लोग एप्लीकेशन साइड पे जा सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आप जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एरिया में अगर कोई एप्लीकेशन आपको डेवलप करनी है, जैसे आपने कोई बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप करनी है, जी, तो उसके लिए आपको डोमेन नॉलेज चाहिए. डोमेन नॉलेज का मतलब ये है कि आप ने किसी बैंक में काम किया हो या बैंकिंग के मुतालिक आपकी इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, यानी आपने कुछ ना कुछ तालीम हासिल की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग के बारे में. तो अगर आपने एमबीए किया है या आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज वगैरह किए हैं तो यकीनन आपके अंदर कुछ ना कुछ तो नॉलेज बेस होगा कि भाई बैंकिंग कैसे की जाती है. सही. यानी आपने वो कंटेंट ज़रूर पढ़े होंगे जिनका ताल्लुक़ माशियात से है या बैंकिंग एप्लीकेशन से है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहरहाल यानी रिक्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनका ताल्लुक़ उस पर्टिकुलर डोमेन से हो.
تو اگر بینکنگ اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے تو ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی جنہوں نے بینک میں کام کیا ہو یا بینکنگ کے متعلق ان کی نالج ہو, تو پھر ہم ریکوائرمنٹ پرسپیکٹو کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیونکہ بغیر ریکوائرمنٹ پرسپیکٹو کو ڈیولپ کیے ہوئے ہم کوئی بھی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا سر, ایک چیز اور ہے کہ جیسے جیسے نظام تبدیل ہو رہا ہے, چیزیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں, آفیسز میں لیپ ٹاپس کا جو ہے وہ استعمال زیادہ ہو گیا ہے, یا اسمارٹ فونز کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے, اس سے وسعت ملی ہے یا خطرناک حد تک وسعت ملی ہے آئی ٹی کی فیلڈ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وسعت ملی ہے. اب یہ لفظ خطرناک جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے. اچھا صحیح کیونکہ بہرحال وین اٹ کمز ٹو ویپن انڈسٹری, آپ کو پتا ہے کہ خالی یعنی فارمل انڈسٹری ہی آٹومیٹ نہیں ہوئی, بلکہ جو ویپن انڈسٹری ہے, آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے, آئی مین دے آل انٹیل یو نو اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ آف آئی ٹی, ادروائز دے کی ناٹ فنکشن. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی آئی ٹی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے مستقبل میں کوئی کاروبار کرنا ہے. آئی ٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کس کاروبار کی طرف جایا جا سکتا ہے یا کس قسم کا کاروبار وہ لوگ شروع کر سکتے ہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا اسٹارٹ اپس کا. ایگزیکٹلی جی. تو نارملی ہم یوتھ کو اپنے یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آئی مین رادر دین گوئنگ فار اے کائنڈ آف اے جاب یو شوڈ تھنک اباؤٹ کریٹنگ جابس فار ادرس. That should be the spirit of the people, because nowadays we are facing a lot of unemployment. Exactly. So in fact IT could be IT based solutions could be the best remedy to address this kind of scenario, especially to provide jobs to young people. So once the younger generation decides to go for startups, probably they will be able to hire a number of other people. Programmers, analysts, testers, etc., etc. So in this way we can create jobs. Sahi. So IT sector I think could be the catalyst for creating more jobs for the younger generation. اوکے سر. اچھا, ایک تھوڑا سا ذرا اگر آپ مجھے ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیں کہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں کتنا فرق ہے, اگر ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اس وقت کہ سافٹ ویئر کتنا ضروری ہے اور ہارڈ ویئر کتنا ضروری ہے اس فیلڈ کے اندر, تو یہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی نام سنا ہوگا سیلف ڈریون کارس. جی. بہت سی اپلیکیشنز ہیں, میں اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. تو اگر ہم سیلف ڈریون کارس ہیں جو کہ یعنی اگر ہم اسے اردو میں عرض کریں تو کہ بغیر ڈرائیور کی کارس. جی جی. کہ اگر ہم کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس میں یقیناً ڈرائیور تو نہیں ہے, لیکن کار میں کار کے جو پارٹس ہوتے ہیں, جو نارمل کار کے پارٹس ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہوں گے. صحیح. لیکن کار کو جو چیز ڈرائیو کر رہی ہوگی وہ سافٹ ویئر بیسڈ ہوگی. یعنی کار کا جو دماغ ہے بیسیکلی, جب ہم سیلف ڈریون کار کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی سافٹ ویئر ہے, لیکن وہ دماغ جس چیز پہ ریسٹ کر رہا ہے باڈی پہ, دیٹ از ہارڈ ویئر. بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. بیکاز you need definitely hardware in order to ensure that the software actually works. Software without hardware is useless. اچھا, ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہزیب ہیں کراچی سے. جی شاہزیب, پوچھیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ شاہزیب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کال ڈراپ ہو چکی ہے. ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا کم کر دیں ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. اور اگر آپ واقعی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل فون کریں اور ہم آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات کرائیں گے. جی, ایک اور کالر موجود ہیں. جی, کون کہاں سے بتائیے گا؟ جی السلام علیکم, محمد علی, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجز کے اندر انفارمیشن کی تعلیم بہت ہی کم, تقریباً نہ ہونے کے برابر پڑھائی جاتی ہے. اس کے بارے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن یا دوسری دیگر یونیورسٹیز کا کیا کردار ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. میں فی الحال تو صرف پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے کردار پہ ہی روشنی ڈال سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یعنی بیسک سے شروع کریں تو جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے اور جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے
اس کے لحاظ سے تو یقیناً پروگرس ہو رہی ہے, کیونکہ اب جو اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہے ہیں they have a focus on IT related educational segment right from the word go, right from the startup. یعنی جب سے وہ تعلیم یعنی شروع کرتے ہیں بچے جیسے پہلی کلاس سے اور آن ورڈ, تو ان کو کچھ نہ کچھ وہ کیا نام ہے ایکسپوز کیا جاتا ہے آئی ٹی ریلیٹڈ گیجٹس کے اوپر. ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ ہماری پوتی ہیں وہ مشکل سے 2.5 سال کی ہیں, لیکن شی ہیز سو مچ obsession with the mobile phone that I can't just tell you, describe it in words. لیکن اتنی چھوٹی عمر میں, چلیں آپ نے ایک سوال مجھے دے دیا, اتنی چھوٹی عمر میں اگر بچے جو ہے وہ موبائل ایک مہارت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے مناسب ہے, بہت اچھا ہے, یا صرف اچھا ہے؟ I would say that it should be done only under parental care, parental guidance. That's very much required. Plus it has to be properly regulated. You can't just let them have it for 10, 12 hours. Okay? صحیح. That has to be وجہ سے گیمنگ زون جو ہے, جو گیمنگ کی انڈسٹری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے جو ہے وہ روتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ایک جگہ مصروف کرنا ہوتا ہے تو ان کو ٹیبلیٹس یا اسمارٹ فونز دے دیے جاتے ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ No, I don't think it's the right approach. That could create major distraction, especially in future education. So it has to be, as I said, regulated. It must be monitored. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک بات کروں یوٹیوب کے حوالے سے, یوٹیوب پہ تو ویوز دیکھے جاتے ہیں نا کہ کتنے ویوز آئے ہوئے ہیں, کتنے ویوز آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں اگر میں کارٹونز لگاؤں گا یا پھر کوئی ایک خاص قسم کی کوئی ایک سیریز لگاؤں گا جو بچوں کے لیے ہو, اس میں ویوز ملینز میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب اس کا جو دار و مدار ہے, اس کا جو استعمال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کے سد باب کے لیے کیسے ممکن ہے سر, کیونکہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. I think یہ جو ورڈ استعمال کیا آپ نے سد باب, جی probably سد باب کا باب اس وقت بند ہو چکا ہے. اچھا اچھا, خالی صد رہ گیا. جی جی. Rather we need to educate. We got to prevail upon the younger generation and somehow impress upon them that well بیٹا یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے, لیکن اگر آپ اس کو ایک حد تک استعمال کریں, اس کے دوسرے بھی فائدے ہیں. اس کے ایجوکیشنل وہ جو نیریٹو ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. صحیح. rather than the gaming narrative we should promote educational narrative. صحیح. لیکن اس کا بھی ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ بچوں کی آئی سائٹ جو ہیں وہ وقت سے پہلے ان کو چشمے لگ جاتے ہیں, ان کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہیں. مطلب پیرنٹس کو یہ سوچنا ہوگا کہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں, بنسبت ان کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی دینے کے بجائے وہ ان کو موبائل فون دے دیتے ہیں یا پھر پی سی پہ بٹھا دیتے ہیں یا پھر لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو نہ ہو, ہمیں تو یاد ہے کہ جب ٹیلی ویژن آیا, جی جی, so the same kind of scenario actually got created. اچھا, مطلب ٹی وی کے ساتھ بھی the parents had to face similar issues, but gradually it got normalized. صحیح. with the passage مطلب of وقت time. کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو گئی. Gradually it will surely change. صحیح. I mean that's a societal tendency, that once a new thing is introduced, probably people get obsessed for the time being, then but gradually it will become enough and the people will not take it so heavily. اچھا, تھوڑا سا سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. لیکن پہلے محافل کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ آپس میں گپ شپ کرتے تھے, آج موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ لوگ بہت زیادہ سوشل ہو گئے ہیں یا سوشل میڈیا ہماری خون میں دوڑنے لگا ہے؟ I think it's a kind of a trend. Plus it's a kind of facilitation also. اچھا. Because people, can easily hook onto social media. The access is so fast. And because it promotes a level of interaction which is part and parcel of the society. کوئی بھی growing society ہے اس کا part and parcel ہوتی ہے. And it helps in, promoting societal values as well. It's not just the negativity aspect we have to focus upon. We have to look at the positives also. So positives are far greater than negatives. Of course, we need to control the negatives as well.
صحیح. اچھا ایک چیز میں نے دیکھی تھی ڈاکٹر صاحب, اچانک میرے ذہن میں آئی ہے, میں نے کہا آپ سے پوچھ ہی لوں, کیونکہ سوشل میڈیا میں بھی استعمال کرتا ہوں سر, تو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھی تھی کہ پہلے کی مائیں ہوتی تھیں کہ وہ بچوں کو باہر سے پکڑ کے لاتی تھی کہ جب دیکھو صبح سے فٹ بال ہی کھیلتے رہتے ہو, ٹھیک ہے نا. آج کی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو پکڑ کے باہر لے کے جاتی ہیں کہ جب دیکھو تم گھر پہ ہی پڑے رہتے ہو, باہر جا کے کھیلو. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ بھی تو ایک معاشرے کے اندر ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے. اگر آپ غور کریں کہ ہمارے یہاں جو اسپورٹس کا ٹیلنٹ ہے, اٹ از ڈکلائننگ. If you look at our, let's say, different kind of sports, I mean, we are obsessed with, like cricket, for example, like hockey, I mean, hockey used to be one of the most prestigious sports we used to have in the past. And now it has been taken over by cricket mania, I would say that. But somehow we are lacking talent in cricket as well. As you can see, that we have recently lost two T20 series, one from Sri Lanka and the other from Australia recently. Exactly. So that is really alarming. I mean, it seems either we don't have the talent or we are unable to identify the talent. I mean, the problem could be somewhere in the middle. اچھا ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے خود ہی سوال دے دیا کہ بھائی آج ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے پاکستان میں. لوگ کہتے ہیں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے, بہت سارے لوگ میڈیا چھوڑ کے چلے گئے, بہت سارے لوگ آئی ٹی چھوڑ کے چلے گئے, جن کو اپارچونٹی نہیں ملی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپارچونٹی نہیں ملی تو اس لیے وہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. سر بتانا چاہیں گے سر کہ ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے, اور لوگوں کو ٹیلنٹ کی ڈیفینیشن تھوڑی سی بتا دیں سر. ٹیلنٹ ایک وہ رجحان ہے جو کہ آپ کو ایک کسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جاتا ہے. یہ ایک جنرل ڈیفینیشن میں آپ کو صحیح. اور ٹیلنٹ کی نرچرنگ ضروری ہے. جی, یعنی ٹیلنٹ کا ہونا کافی نہیں ہے. اف سم ون از ٹیلنٹڈ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ ہی وڈ بیکم اے لیڈر ون ڈے unless the talent is properly nurtured, and that means you need a proper housing for the talent. آسان الفاظ میں سمت کا تعین ہونا چاہیے. آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی پڑے گی جس میں کہ ٹیلنٹ نرچر کرے گا. صحیح. ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ٹیلنٹ جو ہے نا سم ٹائم وہ نرچر ہونے کے بجائے ڈسٹرکٹیو بھی بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اوکے, سو اٹ ہیز ٹو بی پراپرلی نرچرڈ اینڈ پالشڈ, پھر تو آپ ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کہہ سکتے ہیں. جی صحیح. جیسے اگر آئی ٹی کے اندر کوئی ٹیلنٹڈ ہے تو وہ ہیکر بن جاتا ہے, یا پھر وہ سوشل میڈیا پر سائبر کرائم کرنے لگتا ہے, تو ان کے صدیب آپ کے لیے کیا ممکن ہے؟ I think we need to motivate those people that, well, there are humongous opportunities available in the world for you. You can make a name, or I mean you can be an entirely different person who could be notorious for something. I mean that would be an alarming situation for you. So we need to identify that, well, there is a route for you. And that route will take you upward rather than you go into decline mode. Okay. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور ہے کہ آئی ٹی کی اگر بات کر لی جائے تو آئی ٹی نے ہوم بیسڈ جاب بھی کافی زیادہ کریٹ کی ہیں ان خواتین کے لیے جو کہ ہاؤس وائف ہیں, یا پھر دیگر معاملات میں لوگ جیسے ہمارے معذور بھائی ہیں, ان لوگوں کے جو ہے وہ معاملات اس طرح سے چلتے ہیں کہ وہ ہوم بیسڈ جاب کرتے ہیں, پھر بھی اس کو وسعت دینے کے لیے اس سطح پر کام نہیں ہو رہا. یہ المیہ ہے پاکستان میں. میرا اپنا خیال ہے کہ in next few years probably with the emergence of new technologies, especially I mean in the area of handicapped, there will be tremendous opportunities for those people. کیونکہ اگر میں اس کو بالکل سادہ الفاظ میں بیان کروں کہ اب تک جو ہمارے ہینڈی کیپ لوگ تھے جو بیچارے صرف گھر تک ہی یعنی رہتے تھے, اور ان کے لیے باہر جا کے کام کرنا مشکل ہوتا تھا, ناممکن تھا سر. ناممکن تھا, بالکل صحیح. تو ایک تو یہ کہ اگر وہ ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کے مقصد یہ کہ ان کی جو ہینڈی کیپنس ہے وہ بہت ہائی لیول کے نہیں ہے, دے کین move their hands, and their mind is focused, is working, and they are talented probably, so they can do a lot of IT related work and they can make money out of it. وہ تو ایک بہت ہی یعنی ایریا تو ابھی بھی کھلا ہوا ہے, میرے خیال سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز پیپل پرابلی
جیسے فار ایگزامپل ویسٹ ڈاؤن کوئی پیرالائزڈ ہے صحیح. تو پلس آئی مین ہی از مینٹلی سم ہاؤ ہینڈیکیپڈ ایز ویل. جی جی. So, I mean, for that kind of person, you know, to earn money would be a difficult job. But I think there is a technology which is known as cyborg technology, which is coming up very fast. So, using this technology, it would be possible to harness, you know, the human neurons. And then it would be possible to have a connectivity with the remaining part of the body. And they will be able to work using artificial limbs. صحیح. Yeah. تو وہ پاسبلٹی ایک ایگزسٹ کرتی ہے فیوچر میں. اچھا سر ایک چیز اور ہے کہ آج اگر پاکستان کے سرکاری محکموں کی بات کر لی جائے تو آج بھی بہت سارے سرکاری محکموں میں قیام پاکستان سے پہلے کے طریقہ کار رائج ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی فائل نکال کے اس میں انٹری کی جاتی ہے, پرچی بنا کے دی جاتی ہے, وہ ہاتھ سے بنا کے دی جاتی ہے. تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں کیا آئی ٹی پوری طرح آئی نہیں ہے یا مزید اس کو وقت درکار ہے؟ کیونکہ پاکستان اگر 3G اور 4G کی بات کی جائے تو 3G اور 4G بھی پاکستان میں بہت زیادہ لیٹ آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ اپارچونیٹیز فار امپلائمنٹ جو ہے نا جی اس کو بہت زیادہ پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ انمپلائمنٹ ہیز بین ریمپنٹ ان پاکستان فار ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. یو نو جب بھی بچے کو آپ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ انجینئر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں یا آپ یہ کر لیں یا وہ کر لیں. isn't it? So there is no emphasis کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کریں کہ بیٹا ایونچولی یو گوئنگ ٹو سیٹ اپ یور اون بزنس. اوکے جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں لارج سیگمنٹ آف پاپولیشن جو ہے وہ بہت تھورلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو ان کو ان امپلائمنٹ ہم لوگ اسی طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں لوور لیول پہ, صحیح, کہ جس میں کہ وہ بیچارے نائب قاصد لگ جاتے ہیں یا کلرک بن جاتے ہیں. سو دیز کائنڈ آف جابس آر میڈ اویلیبل. بٹ آئی تھنک کہ ناؤ دیر از اے چینج صحیح, because IT somehow, you know, has been revealing itself. Okay, it is now getting everywhere. صحیح. So, and there is no, جی. I mean, جسے کہنا چاہیے کہ replacement available of IT. IT would remain entrenched for a long period of time. There is no other substitute to IT. صحیح. So eventually, now there is a trend among the younger generation to opt for short courses. آپ نے دیکھا ہوگا like office automation, جی جی جی, Cisco networks, etc. So these are the courses which our university has also offered freely. I'm talking about Indus University. So Indus University has recently offered, you know, certification courses in office automation, Cisco networks, communication skills, which are known as soft skills, in order to ensure that we promote employment at a larger scale. And we've been very successful, alhamdulillah, in that regard. اچھا ڈاکٹر صاحب, جتنے یہاں پر اساتذہ آتے ہیں میں ان سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ بچپن سے لے کر آج تک بچے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس نے فوج میں جانا ہے, اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے. 3 چیزیں کبھی سننے کو نہیں ملتی تھی. ایک بچہ پولیٹیشین نہیں بننا چاہتا تھا, دوسرا بچہ ٹیچر نہیں بننا چاہتا تھا, تیسرا بچہ کاروبار مطلب بزنس مین نہیں بننا چاہتا تھا. لیکن ایک چیز چینج ہو گئی, بچہ آج پولیٹیشین بننا چاہتا ہے. 2 چیزیں کب چینج ہوں گی یہ مجھے بتا دو کہ بڑے ہو کے بچہ کہے کہ مجھے ٹیچر بننا ہے یا مجھے بزنس مین بننا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چینج تو آئی ہے. آئی وڈ سے دیٹ. نہیں, چینج تو آئی ہے, ایک کم ہو گیا اس میں سے. پولیٹیشین کے لیے بچے بولتے ہیں یہ مجھے بڑے ہو کے پولیٹیشین بننا ہے. I will disagree on this note because in Pakistan only the sons and daughters of the politicians can think about becoming a politician. The rest would be a kind of an accident if they really become a politician. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ جی رئیس صاحب بتائیے گا. میرا یہ سوال ہے, میری دونوں چھوٹی بہنوں نے کراچی یونیورسٹی کے مائکروبالوجی میں PhD کیا 2017 میں, اور 2017 سے ہم اپلیکیشن ہر جگہ دے چکے ہیں اور کوئی وہاں سے ہمیں ریزلٹ میں کوئی جواب نہیں آ رہا جاب کے لیے. یہ تعلیم اعلیٰ تعلیم دلانے کے بعد ہم دھکے کھا رہے ہیں اور تمام جگہ پیچھے پڑی ہیں, اور تمام جگہ ہم نے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے
جو एप्लीकेशन के साथ जो फीस भरते हैं पूरे डेटा के साथ जमा कराते हैं, मगर वहाँ पर नामुमकिन बात है कि वहाँ से कोई जवाब आ रहा है। अब तक के कहा थक गए। अभी प्रोग्राम में देख रहा हूँ तो मैंने शायद मेरी आवाज शायद आप लोग तक पहुंच जाए और आपके मेट्रो चैनल के हवाले से हमारा कुछ बन जाए। हमारी ट्रेनें अपसेट हो चुकी। एक का नाम है अक्षिंता और एक नाम प्रकुंडा, कराची यूनिवर्सिटी से मेट्रोपोलिस के PhD किए 2017 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस साहब, आपने अपना मुद्दा रखा है सामने। इसके लिए हम हुकाम वाला से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो निजी सेक्टर को हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो सरकारी सेक्टर के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब, आखिर में एक मैसेज दे दीजिएगा जो मुस्तकबिल में आने वाली हमारी जनरेशन है जो IT के अंदर आना चाहते हैं, या तालीमी निज़ाम के हवाले से जो लोग तालीम हासिल करने का एक जज्बा रखते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहें। My message is very simple, that you got to focus on your education. You got to concentrate. You got to give time to your education. You got to be hardworking. Talent alone would not suffice unless you are a hardworking person. So it is not just the talent, it is the tenacity which would eventually pay off. ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंजीनियर ज़फ़र नासिर साहब, डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड IT इंडस यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करके, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। It's been a great pleasure to be with you. मामलात क्या है, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान किस सतह पर खड़ा होगा, पाकिस्तान में IT के फ़रोग़ के लिए क्या काम होने जा रहा है। हुकूमती सतह पर अगर बात कर ली जाए तो हुकूमती सतह पर तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। सिर्फ एक सरकारी स्कूल में जिसकी हालत ज़ार इंतहाई ख़राब हो, इंतहाई अबतर हो, वहाँ पर एक कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह करके वहाँ पे 25 तस्वीरें खिंचवा लेने से निज़ाम नहीं बदलने वाला। आगे आने वाले वक्तों के अंदर लोग, कोई एक यूनियन उठती है, एक कंप्यूटर प्रोवाइड करती है और उसके साथ सोशल मीडिया पर 25 तस्वीरें, अखबार में 4 तस्वीरें और चैनल के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट चलवा दी जाती है कि हमने ये कंप्यूटर डोनेट किया है। एक कंप्यूटर से कितने बच्चों को तालीम मिल सकती है, या कितने लोग उस कंप्यूटर लैब से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनका फीता काट दिया गया, लेकिन बाद अज़ां वहाँ पर बिजली काट दी गई तो कंप्यूटर बैटरीज पर नहीं चलते। तालीमी निज़ाम शायद हमारा बैटरीज पे चल रहा है, जिसको हर कुछ अरसे बाद चार्ज करना पड़ता है, और अगर इस तालीमी निज़ाम का चार्जर ख़राब हो गया तो पाकिस्तान बहुत ही खौफनाक मराहिल से दो चार हो जाएगा। हिना रब्बानी घर साहिबा का पॉइंट आज भी वैलिड है जो उन्होंने बजट के वक्त पेश किया था कि जामियात की तामीरात के लिए अब तक हुकूमत ने कोई ग्रांट मंजूर नहीं की है। तो क्यों नहीं की? चलें ठीक है, ग्रांट मंजूर नहीं की गई, लेकिन जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ही अपग्रेड कर दिया जाए तो शायद कुछ स्टूडेंट्स अपने आंसू साफ कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।